اگلا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں JNK جموں اینڈ کشمیر سے بول رہا ہوں۔ میرا نام الطاف حسین میر ہے۔ تو یہاں ہم ماگام بڑگام میں رہتے ہیں۔ یہاں پہ جامعہ مسجد کا ایک مسئلہ پیش آیا ہے کہ جامعہ مسجد ماگام جو ہے یہ کچھ ماگام کے لوگوں کی پرسنل وجوہات سے بند پڑی ہے۔ تو اس میں سے اب جو ہم سیدھے سادے لوگ ہیں، جو لوگ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کو نماز کیا گھر میں آ سکتی ہے کہ نہیں؟ اور یہاں پہ جو جمعہ پڑھا جاتا ہے، جمعہ کی نماز وہ دو جگہ پڑھی جاتی ہے۔ ایک تو ایک گروپ کے پاس پڑھی جاتی ہے، دوسرا گروپ پڑھتا ہے۔ تو جس کو اب جو حقیقتاً میں جمعہ نماز ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کی رائے جاننے کے لیے ہم نے فون کیا کہ ہم کہاں جائیں، کیونکہ وہ جو ڈسٹینس آف these two Jummah which has been prayed by those people is so close to each other. So in these conditions, what can we have to do to pray the Jummah namaz? So that will be your great kindness. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. وہاں مقامی مسئلہ ہے یہ، یہاں اگر آپ کے علم میں ہو اور دو جمعے ہو رہے ہیں اگر 5.5 کلومیٹر کے ڈسٹینس کے اندر ہو رہے ہیں، تو یہ بھی ایک افسوسناک بات ہے۔ اس سلسلے میں کیا فرمائیں؟ اتنا تو ہر مسلمان جانتا ہے، مسلمان نہیں، مسلم غیر مسلم کوئی بھی کسی مذہب والا ہو، اگر آپ اس سے پوچھیں کہ ظلم کرنا کیسا ہے تو کہے گا کہ بدترین چیز ہے، اور کوئی نہ ظلم کو برداشت کرتا ہے، نہ پسند کرتا ہے، اور نہ کوئی اچھا کہتا ہے۔ ظالم بھی اگر ظلم کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ بہانے بناتا ہے، مگر ظلم کی بہرحال مذمت کرتا ہے۔ تو ایک تو معمولی ظلم بھی اگر کوئی کرتا ہے اس کو کوئی قبول نہیں کرتا، اس کی مذمت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں چند جگہوں کے اوپر ایک لفظ آیا ہے ازلم۔ ازلم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ ظلم کرنے والا، سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا ڈکٹیٹر، دہشت گرد، جو بھی آپ کی زبان میں کہیے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ فمن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اللہ اکبر۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ کی مسجدوں میں لوگوں کو عبادت کرنے سے روکے۔ اب یہ پارٹیوں میں کون سچ ہے کون غلط ہے یہ تو فیصلہ وہیں والے لوگ کریں گے، لیکن مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں کسی کو تالا لگانے کا یا کسی کو روکنے کا حق نہیں ہے۔ جب مسجد بن گئی تو پھر بہرحال اس کو کھلے رہنا چاہیے، اور اگر کوئی بھی روک رہا ہے کسی کی ذات کی وجہ سے، آپسی اختلافات، ناسمجھی، جو کچھ بھی ماحول ہیں، جو کوئی بھی اس میں رکاوٹ بن رہا ہے، قرآن کی نظر میں وہ ازلم ہے، ظالم نہیں ہے، ازلم ہے۔ چند جگہوں کے اوپر خاص چند لوگ ہیں جن کو قرآن نے ازلم کہا ہے، سب سے بڑا ظلم کرنے والے، ان میں سے یہ بھی شامل ہیں۔ لہٰذا میں یہی کہوں گا اور گزارش کروں گا ایک طالب علم ہونے کے ناطے کہ اس طرح کے مسائل کو بالکل ہوا نہ لگنے دیں، اور آسانی کے ساتھ مل بیٹھ کے اس کو نپٹا لیں، اور اللہ کی مسجد اور گھر جو ہے وہ ہر نمازی کے لیے ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے۔ ہم ہی اگر مسجدوں میں تالے لگائیں گے یا پابندی لگائیں گے تو دوسرے تو آج پہلے ہی آگے ہیں، اور وہ تو اس کے منتظر ہیں کہ کس طریقے سے ذکر خدا کو ختم کیا جائے۔ رہی نماز جمعہ کا مسئلہ، اگر نماز جمعہ کا ثواب ہے تو میں تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کون سی نماز جمعہ میں شریک ہوں۔ اگر شرائط کے ساتھ نماز جمعہ ہو رہی ہے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو نماز پہلے ہو جائے گی، پہلے شروع ہو جائے گی، وہ نماز صحیح ہوگی اور دوسری نماز باطل ہوگی۔ اس کے لیے بھی افسوس کا مقام یہی ہے کہ نماز پڑھانے والے بھی، ظاہر سی بات ہے، نماز پڑھانے والے عالم کے لیے عادل ہونا ضروری ہے، اور یہ شرط ہے نماز جمعہ کے لیے خاص طور سے کہ اپنی عدالت اس کے نزدیک خود ثابت ہو۔ اب جو لوگ، دونوں لوگ اس طریقے کی نماز پڑھا رہے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طریقے سے وہ لوگ، ان کی غیرت، ان کی امامت اور ان کی عدالت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ شریعت کو مذاق بنایا جائے اور اس کا حل ہم نہ نکال سکیں۔ اللہ اکبر، بہت بہت شکریہ آقا۔